السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس میں ایک ایسے نوجوان کا ذکر ہے جس نے کسی کے منہ پر تھپڑ مارا تو کیوں مارا اور اسلام کی دولت اس کو کیسے نصیب ہوئی۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کی تربیت اچھے خطوط پر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی تھی۔ وہ اکثر مسجد کے دروازے پر بیٹھتا اور اپنے ساتھیوں کا ساتھ ملا کر آنے والے نمازیوں پر آوازیں کستا، یہاں تک کہ گالیاں بھی نکالتا۔ نمازی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ یہ ہر آنے جانے والے کو پریشان کرتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں کی مسجد کے انتظامیہ کے جو لیڈر تھے، جو داعی تھے، وہ اس مسجد میں کسی کام کے سلسلے میں آتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے جو ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو نماز کا ٹائم ہو چلا ہے، نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ مجھے اس نوجوان سے ملانا، تو ہم پھر اس سے بات کریں گے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ لوگ باہر آئے اور جب انہوں نے سامنے نوجوان کو دیکھا تو وہ جو داعی تھے وہ آگے بڑھے اور اس نوجوان لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ابھی انہوں نے اس کو کچھ کہا نہیں تھا کہ اس نوجوان نے اس داعی کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ اب یہ ایسی صورتحال تھی جہاں پر کسی کا غصے میں آنا جو تھا وہ غیر فطری بات تھی، لیکن انہوں نے آگے سے یہ بولا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اس کے بعد فوراً ہی وہ واپس پلٹے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس جا رہا تھا تو میرے دل کے اندر عجیب سی صورتحال تھی، یعنی کہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسی غصے کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی چلاتا گیا کہ میں نے نوٹ کیا کہ میرے پیچھے ایک گاڑی بھی آ رہی ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن کچھ راستہ چلنے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ گاڑی اس کے آگے آ کر رک گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً اس کو اپنی گاڑی، ان جو داعی تھے ان کو اپنی گاڑی روکنا پڑی۔ جیسے انہوں نے اپنی گاڑی کو روکا تو اس گاڑی کے اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جس نے کچھ دیر پہلے ان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اب یہ داعی جو تھے یہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے منہ پر تھپڑ تو مار لیا، اب کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اور اچانک سے اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج تک میں نے بہت سارے لوگوں کو تنگ کیا، آج تک جس کو بھی میں نے تنگ کیا اس نے آگے سے میرے ساتھ بدتمیزی کی یا برا جواب ہی دیا یا پلٹ کر برا سلوک ہی کیا، لیکن آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھے دعا دی، اور یہ بات میرے دل پر اثر کر گئی اور مجھے بہت زیادہ اچھی لگی۔ اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ آپ میرے منہ پر تھپڑ مار لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ وہ داعی بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے امام صاحب کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا بنا، تو آگے سے امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی اچھا انسان ہو گیا ہے اور نمازیں بھی ادا کرنا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ نیک بھی بن گیا ہے۔ یہ سن کر انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قوت برداشت زیادہ کر لی جائے، خاص کر مسلمانوں کی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اسلام زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا